عقیدت، تاردار عرب و عجم، فخر دو عالم، شہنشاہ دو عالم، آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے داتا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دنیا سے جانے کے بعد درود شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، روح نکل جانے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ خیرات کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے، موقع اللہ نے دیا ہے، تو ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برکت کے لیے ایک مطلع اور دو شعر نبی کے نعت سماعت کر لیں، اسی مبارک مہینے کے نسبت سے جو آپ سن چکے ہیں، بس برکت حاصل کرنے کے لیے کہ چاندنی نے چاند سے کہا، چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، چاندنی نے چاند سے کہا، آ گئے حضور آ گئے، جھوم گا بول مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جھوم گا بول مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، ہر طرف ہے جشن کا سما، اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما، بکریوں نے شیر سے کہا، بکریوں نے شیر سے کہا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، بکریوں نے شیر سے کہا، آ گئے حضور آ گئے۔ بس آخری شعر سماعت فرمائے، بول دے سبحان اللہ۔ کہ جشن تم مناؤ جھوم کر، کوچا کوچا گھوم گھوم کر، کوچا کوچا گھوم گھوم کر، جشن تم مناؤ جھوم کر، کوچا کوچا گھوم گھوم کر، بولے بریلی کے رضا، بولے بریلی کے رضا، آ گئے
علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا جاء اجلہم، کہ جب موت آتی ہے، اجل کے معنی موت، اذا معنی جب موت آتی ہے فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اپنے وقت مقررہ پہ موت آ جاتی ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا گئے۔ جتنی عمر اللہ نے عطا کی ہے اس سے نہ تو ایک لمحہ بڑھ سکتے گئے نہ ایک لمحہ گھٹ سکتے گئے۔ وقت مقررہ پہ موت کا فرشتہ آ جاتا گئے، روح نکال لیتا گئے۔ اور یہ ایک ایسا قانون ہے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ادیان ہیں، جتنے فرقے ہیں، ہر مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جہاں پر ہر مذہب والے پہنچ کر، ہر فرقے والے پہنچ کر بیک زباں کہتے ہیں کہ ہر حال میں مجھے مرنا ہے، ہر حال میں مجھے دنیا سے جانا ہے، جو آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا گئے وہ سب فنا ہو جائے گا۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، ہم سب کو بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں شفیع مرحوم کتنے اچھے بچوں کو چھوڑ کر گئے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں بھولی نہیں ہے، ہاں بلکہ ان کے نام سے ایصال ثواب کی محفل سجائے ہوئے ہیں، غریب بچوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، غریب کی مدد بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن میں یہ قید نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 6666 آیتیں ہیں۔ ان تمام آیتوں میں 30 پارے میں 700 جگہوں پر نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، نماز کا ذکر آیا ہے، اور 84 جگہوں پر لفظ ماں کا ذکر آیا ہے۔ کئی جگہوں پر والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، حسن سلوک بھی کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تب کسی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں سے وہاں لے جانا ہے، تو اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، دونوں میں سے اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، کبر کے معنی کمزور ہو جانا، بوڑھا ہو جانا، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، تو اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، یا ماں باپ میں سے ابا بوڑھے ہو جائیں یا اماں بوڑھے ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا ان سے بات کرنا، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی مت کہنا۔
یعنی کسی بھی معاملے میں اگر کہے تو اف بھی نہیں کہنا ہے. اتنا احترام کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اف ولا تنہرہما، اور ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. کوئی کام کہے کرنے کو تو جھڑکنا، بہت سارے بچے جھڑک دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اللہ نے منع فرمایا ایسا مت کرنا. اللہ نے فرمایا ماں باپ سے بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس میں قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے. اور المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. یعنی کہ جب تک ماں باپ حیات میں ہیں ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کی ضروریات کو پوری کرتے رہیں. اور کسی کا انتقال ہو جائے تو خدمت یہ بند نہیں ہوتی ہے، خدمت یہ ختم نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بچے اب فارغ ہو گئے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا اب کچھ نہیں کرنا. نہیں، اللہ نے مطلق فرمایا جب تک کہ حیات میں ہیں ان کی ضروریات پوری کرتے رہنا، نرمی سے بات کرنا، ان کے برابر میں بیٹھنا نہیں. ماں باپ کے ساتھ چلو تو ذرا ایک قدم پیچھے ہی رہنا، ماں باپ کے چلنے میں آگے مت بڑھ جانا، یہ بھی بے ادبوں میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا زندگی ہے تو ان کی خدمت کرتے رہو، انتقال کر جائے اس کے بعد بھی خدمت کرتے رہنا ہے. اب خدمت کیسے کریں گے؟ اللہ نے ظہیر کو عطا کیا ہے، صابر کو اللہ نے دیا ہے، تنویر کو بھی دیا. اپنے ابا کے قبر میں روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں، پنکھے کا انتظام کر سکتے ہیں. ہاں لیکن نہیں پیارے، یہ روشنی وہاں کام نہیں آئے گی، یہ پنکھا وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں بستر دنیا کا بستر کام نہیں آتا ہے. انتظام تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں، ان کی خدمت کیسے کریں گے، کس طرح سے انہیں آرام پہنچائیں گے؟ تو رسول خدا شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مصطفیٰ سن لیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان، اسے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، جو نہیں مانتا ہے وہ جا کر دیکھ لیں. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، میرے آقا کائنات شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان ماتا یموت موتن کے معنی انتقال کر جانا، اور انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. یعنی کہ شفیع صاحب اس مکان کو چھوڑ کر اپنے اصلی مکان میں چلے گئے ہیں جہاں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک جہاں پہ بادشاہ سوتا گیا وہیں پہ آ کر کوئی مزدور کو دفن کر دیا گیا تو بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں ہوں، یہاں مزدور کو کیوں لایا ہے، سب وہاں برابر ہے، امیر و غریب، کبیر و صغیر، سب وہاں پہ برابر ہے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہے. میرے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے نامۂ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ رک جاتا ہے. ہم اور آپ کسی کو کچھ دینے کی ابھی صلاحیت رکھتے ہیں، کوئی غریب مل جائے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھوکا آ جائے تو کھانا کھلا سکتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں گے. لیکن جس کا انتقال ہو گیا وہ تو نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، نہ کسی کی دستگیری کر سکتا ہے، نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا انقطع عنہ عملہ، اس کے نامۂ اعمال رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا. ایصال ثواب کے معنی ہی ہے، ایصال کے معنی پہنچانا.
پہنچتا ہے اس لیے پہنچاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال منقطع ہو جاتے مگر 3 چیزیں ایسی رہتی ہیں جس کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ اتنے اطمینان سے بھی مت سنیے کہ لگے کہ شاید سلام پڑھنے کو تیار ہیں، نہیں، آپ محبت سے اور بیچ بیچ میں سبحان اللہ بھی بولتے رہیے گا، وہاں چل کر بولے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، ہم اور آپ شرامپور کی سرزمین پر ہیں، لیکن دعا کرتے رہیں کہ آرزو ہے بس اتنے عاشقوں کے سینے میں، آرزو ہے بس اتنی عاشقوں کے سینے میں، کیا دم تو نکلے کعبہ میں اور دفن ہو مدینے میں، دم تو نکلے کعبہ میں اور دفن ہو مدینے میں۔ میرے آقا کائنات نے فرمایا انتقال کرنے والے کے نامہ اعمال رک جاتے گئے، 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مردے کو فائدہ پہنچتا گئے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں گئے، وہ نمبر 1 پہ کیا ہے، سن لے محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ نمبر 1 پہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بھائی یاد رکھ لے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ولد صالح من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، نمبر 1 پہ میرے نبی نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے جس کے ذریعے سے مرحوم کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ابا کے نام پہ مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، ایسا کام کر دے، اگر مرحوم کے نام 1 اینٹ بھی لگا دیے، میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ اینٹ لگی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، 1 نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ۔